لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باوقار سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام و شعراء اعظام، آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر والہانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعشیرتہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ معزز حاضرین، 11:30 بج چکے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، 11:40 ہو گئے ہیں، یعنی 12 بجنے والے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ لوگوں کا 12 بجنے والا ہے یا نہیں۔ آپ کا 12 نہیں بجنا چاہیے، ورنہ پھر تقریر نہیں ہو پائے گی۔ خیر، 12 بجنا بھی اچھی علامت ہے۔ گھڑی کی سوئی جو ٹائم بجاتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا درس دیتے ہوئے، پہلے 11 بجاتی ہے، پھر 12 بجاتی ہے، اس کے بعد 1 بجا دیتی ہے۔ اشارہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ پہلے 11 کی بارگاہ میں حاضری دلاتی ہے، جب 11ویں کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے تب پھر 12ویں کی بارگاہ میں، اور 12ویں کے بعد 1 کی بارگاہ میں لے کر ہمیں چلتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اب ہم لوگوں کو 12 کی طرف روانہ ہونا ہے، اور ماشاءاللہ ہم لوگ سنی سہو العقیدہ ہیں، اس لیے ہم لوگ 12 کے بعد 1 بجتے ہیں، ورنہ ایک 24 گھنٹے والی گھڑی ہے جہاں 12 کے بعد 13 بج جاتا ہے۔ ہم 24 گھنٹے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ آج ذکر شہادت امام حسین کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ تشریف رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے شہداء کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، مردہ سوچو بھی نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق بھی پاتے ہیں۔ جیسے ہم زندہ لوگ رزق الہی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایسے ہی جو شہداء ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا رزق پاتے ہیں اور اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
شہداء کی فہرست میں بہت ہی نمایاں مقام اور رتبہ رکھتے ہیں. شہید اعظم انہیں کہا جاتا ہے. کچھ ایسے انداز میں ان کی شہادت ہوئی، تاریخ عالم میں اس شہادت کی مثال نہیں ملتی ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے جو شہادت کربلا میں امام حسین کی اور ان کے جانثاروں کی ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک بات بتا دوں یہاں پہ، تاریخ کربلا سننے سے پہلے جس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو حالات ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں یہ بات جان لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے. بڑی تیزی کے ساتھ رافضیت اور شیعت ہمارے درمیان پھیلتی چلی جا رہی ہے. امام حسین کی محبت کے نام پر، ان کی الفت کے نام پر شیعت اور رافضیت پھیلائی جا رہی ہے. غور سے سنیے گا، کچھ عقیدے کی باتیں آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، معاذ اللہ ان کے تعلق سے یہ بات نشر کی جا رہی ہے اور باضابطہ تحریک چلائی جا رہی ہے اس کے لیے کہ جس طرح امام حسین کے خون کے مجرم یزید ہے، اسی طریقے سے امیر معاویہ بھی ان کے خون کا مجرم ہے، معاذ اللہ. اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بڑی ہی آسانی سے لوگ سمجھا لیتے ہیں کہ چونکہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا اور یزید کو خلافت کی کرسی پر بٹھانے والے امیر معاویہ ہیں، لہذا امام حسین کے قتل کے مجرم جس طرح یزید ہوئے ویسے ہی امیر معاویہ بھی ہوئے. غور سے سنیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ادنا سے ادنا صحابی، صحابہ میں جو رتبے کے حساب سے سب سے نیچے درجے پر ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ ایک طرف دنیا کے تمام نیکوں، پرہیزگاروں، ولیوں، متقیوں، صلحاء، سب کی نیکیوں کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، پوری زندگی کی نیکیوں کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، اور ایک پلے پر صحابی کے ایک لمحے کی نیکی کو رکھ دیا جائے. صحابی کے برابر یہ سب مل کر کے بھی نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہت چہیتے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے حضرت امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا رتبہ بڑا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور مجددین میں سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے خلافت کے زمانے کو خلافت راشدہ میں سے شمار کیا جاتا ہے. بہت پہنچے ہوئے اللہ کے ولی اور بزرگ شخصیت کا نام حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہے. ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ان کا رتبہ بڑا ہے یا امیر معاویہ کا رتبہ بڑا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک؟ سنیے، کہتے ہیں سنو، جس گھوڑے پر حضرت امیر معاویہ بیٹھ کر جنگوں میں جایا کرتے تھے اور گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے جو گرد و غبار اڑ کر کے گھوڑے کی ناک پر بیٹھا کرتے تھے، عمر ابن عبدالعزیز اس گرد کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں کہ صحابی کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہے. قرآن میں اللہ نے صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے.
رب کا فرمان ہے کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ تعالیٰ نے یعنی سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو اگر کوئی کسی صحابی کو معاذ اللہ مجرم بتائے، کافر کہے، تو وہ آدمی خود کافر ہو جائے گا جو ایسا کہے گا، صحابی کافر نہیں ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، حضرت امیر معاویہ کاتب وحی الہی ہیں۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو لکھنے کے لیے میرے آقا کچھ صحابہ کو متعین کیے ہوئے تھے، وہ آ کر لکھا کرتے تھے۔ انہی میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، وہ بھی قرآن لکھنے پر مامور تھے۔ اگر حضرت امیر معاویہ ایسا ہوتے تو میرے آقا ان کو اتنا بڑا رتبہ نہیں دیتے۔ اور ایک بات، حضرت امیر معاویہ رشتے میں میرے نبی کے سالے ہیں۔ رشتے میں کیا ہے؟ سالے۔ آپ کا اپنا سالہ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ نبی کے نکاح میں ہیں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نبی کے نکاح میں ہیں۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ اپنی بہن کے گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں۔ میرے آقا اتنے میں تشریف لائے، انہوں نے دیکھا ام حبیبہ اپنی گود میں اپنے بہن کا سر رکھ کر سلا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا اے ام حبیبہ، کیا تمہیں تمہارا بھائی پیارا ہے؟ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں امیر معاویہ سے محبت کرتی ہوں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا میں بھی امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کو پسند ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آج کل جو لوگ خرافات اور غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، وہ سراسر میرے نبی پاک کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن کی اقتدا کر لوگے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے کوئی اگر آ کر کے آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ خاص طور سے مدھوپور علاقے میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مدھوپور علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ ایک ایسا سلسلہ پھیلایا جا رہا ہے جو اپنے کو اہل بیت سے محبت کرنے والا کہتا ہے، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور عقیدہ ایسا رکھتا ہے جو عقیدہ اسلام سے میچ اور میل نہیں کھاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں۔ آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا میں معاملہ ایسا ہوا تھا کہ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی جگہ پر، ان کی کرسی پر یزید بیٹھا، اور یزید کو ان کے والد حضرت امیر معاویہ نے بٹھایا تھا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ پھر ان کو بٹھا کیسے دیا۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو کرسی پر بٹھا کیسے دیا؟ دیکھیے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا پاپی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو آپ کے لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے یہ جائز ہے کہ آپ اپنی کرسی کو اسے دے سکتے ہیں۔ یہ چلا آ رہا تھا شروع سے بھی، ایک خلیفہ دوسرا خلیفہ نامزد کر کے گزر رہے تھے۔ خلیفہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کسی دوسرے کا نام بتا دیا کہ ان کے نام پر بیعت کر لو۔ ویسے ہی حضرت امیر معاویہ نے اپنے بعد یزید کا نام پیش کر دیا۔ ان کو یزید کی برائیوں کا علم نہیں تھا کہ یزید یہ برائیاں کرتا ہے اور اتنا بڑا پاپی آدمی ہے، ورنہ حضرت امیر معاویہ اس کو کبھی بھی اپنی کرسی نہیں دیتے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھا
تو اس نے سب سے پہلے فرمان جاری کیا، مدینہ شریف میں لکھا گورنر کے نام پر، ولید ابن عقبہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کو چٹھی لکھی کہ جیسے ہی میری چٹھی ملے امام حسین کو بلاؤ اور بلا کر کے ان سے میرے نام پر بیعت لے لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک اور نہیں بیعت کریں تو انہیں قتل کر دو۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یہ پیغام جب مدینہ پہنچا ولید ابن عقبہ کے پاس تو وہ گھبرا گیا، وہ جانتا تھا کہ امام حسین بیعت نہیں کریں گے، امام حسین انکار کر دیں گے۔ اس نے مشورے کے لیے اس نے مروان ابن حکم کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تم ہمیں بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ امام حسین سے بیعت لینے کے لیے یزید نے کہا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ امام حسین بیعت کر لیں گے؟ تو مروان ابن حکم نے کہا کہ تم انتظار مت کرو، جتنی جلد ہو امام حسین کو بلاؤ اور بلا کر کے ان سے سختی کے ساتھ بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کرو۔ ولید ابن عقبہ گھبرا گیا کہ میں نے مشورے کے لیے جس کو بلایا اس کی بھی نیت خراب ہے، چنانچہ حضرت امام حسین کو بلوایا اور بلانے کے بعد ساری بات ان کو سنائی، کہا آپ کو بیعت کرنا ہے، یزید کا کہنا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کر لیں۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں بند کمرے میں یزید کے نام پر بیعت کرنے والا شخص نہیں ہوں، اگر بیعت لینا ہے تو باہر نکلو اور سارے مدینہ والوں سے بیعت لو، وہیں پر ہم بھی تمہیں بتائیں گے کہ بیعت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے امام حسین واپس جانے لگے تو مروان ابن حکم کہتا ہے، اے ولید ابن عقبہ واپس مت جانے دینا، اگر حسین واپس چلے گئے تو دوبارہ ان کو نہیں قابو میں لا سکو گے، ان کو قابو میں نہیں لا سکو گے۔ حضرت امام حسین نے پلٹ کر کے اس کو ڈانٹا، تم کیا مجھے قتل کروائے گا یا تم کیا مجھے گرفتار کروائے گا، تیری اوقات یہ نہیں ہے۔ اور مروان ابن حکم کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، بہت برا آدمی تھا۔ وہ اتنا برا تھا کہ جب وہ اپنے باپ کے صلب میں تھا تو میرے آقا نے ان کے باپ پر لعنت بھیجی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس پر نبی پاک نے اس کے باپ پر لعنت بھیجی تھی، اور وہ لعنت مروان پر بھی پڑ رہی تھی کیونکہ باپ کے صلب میں تھا، وہ باپ کی پیٹھ میں تھا، وہ تو اس پر بھی وہ لعنت پڑی تھی۔ وہ بھلا بتائیے اہل بیت کے بارے میں اچھا مشورہ دیتا، غلط مشورہ دیا اس نے۔ امام حسین واپس پلٹ کر نکل آئے، پھر دوبارہ ان کو بلایا گیا کہ آپ آئیے، پھر آ کر کے اپنا جواب بتائیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ۔ امام حسین سمجھ گئے کہ اب اگر بیعت نہیں کریں گے تو یہ یزیدی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور اس کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ ہوگا، جنگ و جدال ہو جائے گی، نبی کے شہر کی حرمت پامال ہو جائے گی، اس مقدس شہر کو لوگ اجاڑ دیں گے، یزیدی اس شہر کی عزت و احترام کو ملحوظ نہیں رکھیں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی کے شہر کی عزت کو بچانے کی نیت سے حضرت امام حسین نے رات ہی میں اپنا قافلہ تیار کیا، گھر والوں کو تیار کیا، صبح سویرے نانا جان کی قبر پر گئے، حاضری دی، رو رو کر سلام پیش کیا، نانا جان ایک وقت تھا جب مکہ کے لوگوں نے آپ کے اوپر زمین تنگ کر دی تھی تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، یہ مدینہ شہر روئے زمین میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا شہر تھا، سب سے زیادہ محبوب شہر تھا، مگر آج آپ کا نواسا یہ شہر بھی چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر کے حضرت امام حسین سلام عرض کر کے مدینہ شہر سے روانہ ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ شعبان کے مہینے میں ہوا، 4 شعبان المعظم کو، شعبان کے مہینے میں یعنی شب برات کے مہینے میں نکل گئے وہ مدینہ سے کدھر؟ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ شریف 10 رمضان تک پہنچ گئے، وہاں جب پہنچے تو چاروں طرف سے مسلمانوں کو جب خبر ملی
کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین مکہ آئے ہیں. سارے لوگ جمع ہو گئے مکے میں اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے, حضور آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے ہم آپ کی بیعت کر لیں گے, اور جو بھی آپ کے خلاف آنکھ کھولے گا اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے, جو زبان کھولے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے, جو انگلی اٹھائے گا اس کی انگلیاں کاٹ لیں گے. آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں, آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام حسین نے وہاں پہ جواب کیا دیا؟ آپ فرمانے لگے, اے مکہ کے لوگوں, میں مکہ بیعت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں مکہ سکون کی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں. مدینہ میں یزیدیوں نے ہمارے لیے مشکل کھڑا کر دیا, میں نے مدینہ شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوڑ دیا, اور اب میں مکہ آیا ہوں تاکہ یہاں آرام کی زندگی گزار سکوں. خون خرابہ کرانا نہیں چاہتا ہوں, لوگوں میں جنگ کرانا نہیں چاہتا ہوں, لوگوں میں خون بہانا نہیں چاہتا ہوں. امام حسین کو اگر کرسی کی خواہش ہوتی تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے؟ لوگ کہتے ہیں آج اللہ جانے عقل کب آئے گی ان لوگوں کو, فتنوں کو ان لوگوں نے ایسے پھیلانا شروع کر دیا. ایک جماعت ہے جو معاذ اللہ کچھ زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں, اور ایک جماعت ہے جو کچھ زیادہ ہی نیچے اتر جاتے ہیں. جو وہاں بھی دیوبندی ہیں وہ لوگ معاذ اللہ کہتے کیا ہیں کہ یہ دونوں جو لڑائی تھی نا, تو یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی, ادھر امام حسین اور ادھر یزید, دونوں شہزادہ, اور دونوں شہزادوں کی لڑائی ہوئی تھی کرسی کے لیے. بیچ میں کرسی ہے اور دونوں طرف سے دونوں لڑ رہے ہیں کہ ہم لیں گے ہم لیں گے. آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ امام حسین لڑ رہے تھے؟ بولیے نا, لڑ رہے تھے. اگر ان کو لڑنے کی خواہش ہوتی تو مکہ آنے کے بعد وہ کبھی بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, ان لاکھوں لوگوں سے بیعت لے لیتے, اور اگر چاہتے تو یزید کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے, اس کے تخت کو الٹ کر رکھ دیتے. مگر امام حسین نے یہ نہیں چاہا. انہوں نے کہا نہیں, میں خون خرابہ نہیں چاہتا ہوں. آپ سکون سے رہنے لگے مکہ میں. ادھر کوفہ والوں کو پتا چل گیا. یہ کوفہ والے شروع سے بہت ہی ایسے لوگ تھے نا کہ جن کو کہتے ہیں دوغلی پالیسی, موسم دیکھ کر کے چلنے والے. اللہ ماشاءاللہ کوفہ میں اچھے اچھے لوگ بھی ہوئے ہیں, مگر ایک محاورہ سا بن گیا کہ الکوفی لا یوفی, کوفہ والے وعدہ وفا نہیں ہوتے ہیں. وعدہ کر کے بھی ان کو ہوا مل گئی تو وہ وعدہ توڑ دیں گے. ان کو خبر مل گئی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے ہیں, یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا ہے. سن رہے ہیں آپ غور سے نا؟ سنیے, میں آپ کو کچھ تاریخ سنانا چاہتا ہوں. لوگ جو الزام لگاتے ہیں وہ اس الزام کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام حسین کے نام پر ان لوگوں نے چٹھی لکھنا شروع کیا, میٹنگ بلایا. حضرت سلیمان ابن سرد نے اپنے گھر پہ سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا ہے کوفہ والو, تم لوگ بڑی جلدی اپنی باتوں سے پھر جاتے ہو, بڑی جلدی پلٹ جاتے ہو. آج کھڑے ہو کر کے سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے وعدہ کرو کہ امام حسین کو اگر تم بلاؤ گے تو آخری دم تک ان کا ساتھ دو گے. کوفہ والے سب کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر سبوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے وعدہ کیا کہ ہم امام حسین کو بلائیں گے, اور ان کے آنے پر ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو سینہ سپر کر دیں گے. کوئی بھی دشمن آئے گا تو پہلے ہماری لاشوں سے ان کو گزرنا پڑے گا, تب امام حسین تک پہنچے گا. بڑے بڑے وعدے کیے وہاں پہ, پھر چٹھی لکھنا شروع کیا, اور امام حسین کے نام پر وہ چٹھیاں بھیجنا شروع کر دی. امام حسین کو چٹھی ملنا شروع ہوئی, اور یکے بعد دیگرے کئی چٹھیاں امام حسین تک, کہتے ہیں 53 چٹھیاں امام حسین کو جا کر کے مل گئی, جس میں ان لوگوں نے لکھا تھا آپ آئیے, آپ کو ہم اپنا امیر بنائیں گے, آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے آپ کی بیعت کر لیں گے. امام حسین کو یہ چٹھی بار بار لکھی گئی, تو امام حسین کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب آپ سوچیں گے یہاں پر کہ امام حسین کو کرسی کی لالچ نہیں تھی تو کوفہ جانے کے لیے تیار کیوں ہو گئے؟
दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, इमाम हुसैन को अगर कुर्सी की लालच नहीं थी तो कूफा जाने के लिए तैयार क्यों हो गए? वहां भी जवाब देना था, नहीं नहीं मैं बैयत लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे बीच नहीं जाऊंगा। लेकिन इमाम हुसैन कूफा जाने के लिए तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? तो उसको हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि इसलिए तैयार हो गए कि उन लोगों ने चिट्ठी में लिखा था, ऐ हुसैन अगर आप आज नहीं आए तो मजबूरी में हम यजीद के हाथ पर हाथ दे देंगे, उनको यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन मान लेंगे। फिर अगर कयामत में अल्लाह ने हम लोगों से पूछा कि कूफा के लोगों, तुम लोगों ने यजीद जैसे फासिको फाजिर आदमी के हाथ पर बैयत कैसे कर लिया था, तो हम जवाब दे देंगे कि अल्लाह क्या करते, हमने इमाम हुसैन को बार बार बुलाया, वो नहीं आए तो मजबूरी में हमने यजीद को अपना इमाम बना लिया। इमाम हुसैन सोचने लगे कि वाकई अगर रब की बारगाह में ये बात कूफा वालों ने कह दी तो मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। आपने सोचा नहीं, अपने रब की बारगाह में जलील और रुस्वा होने से बेहतर है कि अपनी गर्दन ही कटा दी जाए, मगर अपने रब की बारगाह में इज्जत के साथ पेश किया जाऊंगा। इसलिए आप कूफा जाने के लिए तैयार हो गए। अब जब रवाना होने लगे तो मक्का के जो सहाबा थे उन लोगों ने रोका, नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे, कूफा वाले अच्छे लोग नहीं है, आपको जाने नहीं देंगे। कहा नहीं हम तो जाएंगे। ये देखिए उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। जब सारे सहाबा को दिखाया, उन लोगों ने पढ़ा तो वो लोग भी चुप हो गए, अब कोई जवाब नहीं था। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है अगर आपको जाना ही है तो आप जाने से पहले अपने से पहले किसी खास आदमी को भेज दीजिए, वहां जाकर के वो हालात का पता लगा लेंगे, फिर आप पीछे से जाइएगा। ये एक अच्छा दिमाग था, एक अच्छी सोच थी ये। इसी के लिए हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को इमाम हुसैन ने पहले भेज दिया कि तुम जाओ और जाकर कूफा के हालात का जायजा ले लो, देखना अगर वहां अच्छे हालात होंगे तो चिट्ठी लिखना, मैं फिर आ जाऊंगा। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील पहुंच गए कूफा, लोगों को जमा किया, मुख्तार इब्ने उबैद के घर पर ठहरे और लोगों को बुलाकर कहा कि मुझे इमाम हुसैन ने भेजा है, जो जो चाहते हैं कि इमाम हुसैन के हाथ पर हाथ देंगे वो आए और मेरे हाथ पर हाथ देकर के वो बैयत करें। मैं उनकी तरफ से भेजा गया हूं, बस ऐलान करना था। फिर क्या था, लोग जमा होने लगे जोक दर जोक, और हफ्ता के अंदर अंदर 12,000 लोगों ने इमाम हुसैन के नाम पर बैयत कर लिया। तो हालात तो अच्छे नजर आए, लोग सब मुआफिक नजर आए। तो मुस्लिम इब्ने अकील ने चिट्ठी में लिखा, ऐ इमाम आप अब कूफा आ जाइए, 12,000 लोगों ने एक हफ्ते में बैयत कर लिया है और अभी सिलसिला जारी है और लोग बैयत करेंगे, इसलिए अब आप अपने बाल बच्चों के साथ, घर वालों के साथ कूफा आ जाइए। चिट्ठी रवाना हो गई। तो हमारे जमाने की तरह मोबाइल का दौर तो था नहीं कि जैसे ही गड़बड़ माहौल हुआ फोन करके कह देंगे कि अब गड़बड़ा गया है। चिट्ठी निकल गई तो निकल गई, अब वो पहुंचेगी, पीछे से दोबारा चिट्ठी भेजेंगे तो फिर वो चिट्ठी जब तक पहुंचेगी तब तक इमाम हुसैन आधा रास्ता तय कर लेंगे। यहां पे चिट्ठी जैसे ही रवाना हुई, अचानक कूफा की हालत बदल गई। पहले वहां के गवर्नर थे कूफा के एक सहाबी हजरत नुमान इब्ने बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और वो नेक थे, नबी के सहाबी हैं, तो वो तो अहले बैत की फजीलत जानते हैं ना, इसलिए उन्होंने इमाम मुस्लिम इब्ने अकील को छेड़ा नहीं, उनको टोका नहीं, छोड़ दिया, वो काम करने दिया उनको। जब ये बात यजीदियों को मालूम हुई तो यजीद के पास उन लोगों ने खबर भिजवाई कि यहाँ का जो गवर्नर है वो मुस्लिम इब्ने अकील के साथ मिला हुआ है और वो तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, वो चुप है और मुस्लिम इब्ने अकील को आगे बढ़ने दे रहा है। अगर तुम बचाना चाहते हो कूफा को तो जल्दी से अपना कोई दूसरा गवर्नर यहां भेजो। बस जैसे ही यजीद को ये चिट्ठी मिली, यजीद ने बसरा के गवर्नर को चिट्ठी लिखा। बसरा का गवर्नर उस वक्त था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद,
اس کے نام پر چٹھی لکھا کہ تم بصرہ اپنے بھائی کے حوالے کر دو اور تم کوفہ چلے جاؤ، وہاں کے گورنر کو میں ہٹا رہا ہوں، تم کو گورنر بنا رہا ہوں۔ ابن زیاد بہت بڑا پاپی آدمی تھا، بہت سخت آدمی تھا۔ وہ کوفہ جیسے ہی آیا، آتے ہی کوفہ کے تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے اس نے ایک تقریر کی، اور تقریر میں اس نے لوگوں کو بہت دھمکایا، کہا لوگوں مسلم ابن عقیل کا ساتھ دے رہے ہو، ان کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب کو ہم قتل کر دیں گے۔ اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ ہر قبیلے کے خاندان کے سردار کو قید کر لیا، اپنے قبضے میں کر لیا، قید میں ڈال دیا، تاکہ کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو ہتھیار بنا کے استعمال کر سکے۔ قید کر لیا، اور اس کے بعد پھر کوفہ کے حالات بدلنے لگے۔ حضرت مسلم ابن عقیل چھپ گئے۔ اب چونکہ حالات چینج ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو روپوش کر لیا، چھپا لیا۔ حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپ گئے، ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپ گئے۔ ابن زیاد نے کوفہ میں اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم ابن عقیل کا پتہ بتائے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ اب مسلم ابن عقیل کی تلاش کوفہ کے لوگ کرنے لگے، جن لوگوں نے بلایا تھا جناب مہمان بنا کر کے، وہی لوگ اب اس کی لالچ میں جو ہے نا دماغ خراب ہو گیا، اب وہ پتہ ڈھونڈنے لگے، کہاں ہے مسلم ابن عقیل، پتہ بتا کے انعام بٹوریں گے۔ لالچی آدمی کی حالت یہی ہوتی ہے، لالچ نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا، اور اس لالچ کی بنیاد پر وہ امام مسلم کو بلا کر ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، غور سے سنیے گا یہاں پہ، چونکہ یہ جو دور چل رہا ہے نا بڑا فتنے کا دور ہے۔ کربلا میں امام حسین کے خلاف جو لوگ تلوار لے کر کھڑے تھے وہ کیا کافر لوگ تھے؟ بولیے گا کافر تھے؟ نہیں بھائی، کربلا میں جو جنگ ہوئی وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہوئی ہے، وہ حق اور باطل کی جنگ ہوئی ہے۔ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے اور ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اور ادھر بھی مسلمان نبی کے نواسے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، اور جنگ ہوئی۔ کس بات پر جنگ ہوئی؟ آخر یہ لوگ جو جنگ میں اترے ہوئے تھے کیا پاگل تھے؟ یہ امام حسین کو نہیں جانتے تھے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں؟ جانتے تھے، بلکہ آپ کو میں بتا دوں جانکاری کے لیے کہ جو یزیدیوں کے فوج کا کمانڈر تھا، جس کو سپہ سالار بولتے ہیں، وہ جو تھا وہ عمرو ابن سعد، عمرو ابن سعد، یہ کس کا بیٹا تھا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ کون سعد ابن ابی وقاص؟ وہی جن کو میرے نبی نے کہا تھا اے سعد تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے حضرت سعد کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، بلکہ یہاں تک ہے کہ غزوہ احد میں، جس میں میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، جب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا میرے آقا کو، تو سامنے حضرت سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہیں اور پیچھے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص اپنا سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں اور دشمنوں کو للکار کر کہہ رہے ہیں اے دشمنوں، تیرے ترکش میں جتنے تیر ہیں تم چلاؤ، آج سارا تیر سعد اپنے سینے پر لے گا، نبی کو کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ اس وقت میرے نبی سعد ابن ابی وقاص کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے ترکش سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے، اے سعد تیر لو اور مارو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، یہ جملہ جو ہے نا یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے۔ نبی اگر یہ کہہ رہے ہیں کسی صحابی سے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو اس کا مطلب اس صحابی کی قسمت اوج ثریا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان کا بیٹا وہی سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا کربلا میں امام حسین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ کہے وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی نواسۂ رسول ہیں جو نبی کے کاندھے پہ چڑھا کرتے تھے؟
یہ وہی ہیں جو پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے تو نبی سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. یہ وہی ہیں جب مسجد میں آتے نبی خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو خطبہ روک کر منبر سے اترتے تھے اور ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے. وہ جانتا تھا مگر لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا. اس کو یزید نے لالچ دی تھی کہ اگر تو یہ جنگ لڑے گا تو تم کو ایران کے علاقے کی حکومت دے دیں گے, رے کی حکومت دے دیں گے. تم اگر یہ جنگ لڑو گے تو, اور نہیں لڑو گے تو تم ہٹ جاؤ, کسی دوسرے کو ہم دے دیں گے. اس نے دونوں چیزوں کو دیکھا, ایک طرف امام حسین اور ایک طرف حکومت. دماغ خراب تھا اس لیے حکومت کو اس نے ترجیح دے دیا اور امام حسین کے قتل کو اس نے اختیار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس لالچ کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دنیا ملی نہ خدا ملا. امام حسین کے قتل کے بعد کتے کی موت وہ بھی مارا گیا, اور مارا گیا نہ اس کو رے کی حکومت ملی نہ دنیا میں عزت ملی, اور آخرت میں جو حساب کتاب ہے وہ تو رکھا ہوا ہے. یہ سبق ہے ہم لوگوں کے لیے بھی. لالچ میں ہم لوگ بھی اندھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, کچھ نہیں دکھائی دینے لگتا ہے. ابھی مکھیا کا الیکشن ہوا نا حضرت, دیکھتے لوگوں کو گدھ کی طرح مکھیا کے پیچھے لگا رہتا ہے. کدھر سے اس کا کان لے لے, کدھر سے اس کی ناک نوچ لے, کدھر سے اس کا ہاتھ کھا جائے, وغیرہ وغیرہ. اور آدمی اپنے ضمیر کا سودا چند سکوں میں کرنے لگتا ہے. مکھیا نے ہم کو 5,000 دیا, ووٹ تو اسی کو دیں گے. 5,000 تو ڈھیری ہو گیا آج کل, 500 میں بلکہ 200 روپیہ میں بھی آدمی اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. اتنا سستا ہو گیا آج کا مسلمان. آلو پیاز ہو گیا مہنگا, دنیا کی ساری چیزیں مہنگی, مگر مسلمان ہو گیا 200-150 روپیے کا. ایک ووٹ اپنا بیچنے لگا 200 روپیہ میں, 200 دیجئے ووٹ لیجئے. لالچ کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غلط آدمی چن کر کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ آپ کے مستقبل کو, آپ کی اولاد کی مستقبل کو خراب کرتا ہے. اس لالچ نے, اس 200 روپے نے آپ کے کئی سال کو برباد کر دیا, آپ کے مستقبل کو خراب کر دیا. یہی ہوا تھا کربلا میں یزیدیوں کے ساتھ. لالچ کی وجہ سے دنیا بھی اس کی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں, ہم حسینی ہیں, لالچ نہ کریں. جس طرح امام حسین کے سامنے یزید نے بہت پیشکش رکھی تھی, آپ ہاتھ دے دیجئے, آپ کو ہم زندگی بھر میں کبھی بھی کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں رہنے دیں گے. جتنی دولت چاہیے دیں گے, جتنا مال چاہیے دیں گے, جتنا آرام چاہیے دیں گے, محل چاہیے دیں گے, سب دیں گے. بس میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میرا ووٹ کر دیجئے, میرا سپورٹ کر دیجئے. امام حسین نے جوتے کی نوک پر اس کی ساری پیشکش کو اڑا دیا اور آپ نے کہہ دیا میں کسی غلط آدمی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دوں گا, چاہے اس کے لیے مجھے اپنی گردن کٹانی پڑ جائے.